الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مہینوں کے لیے کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ رجب کا مہینہ بھی اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی جنگ، خواہ وہ جہاد ہی ہو، اللہ کے لیے ہو، اس کو منع کر دیا گیا تھا۔ گویا اس کو قرآن کریم نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، عزت والے، حرمت والے مہینے۔ ان میں سے ایک رجب بھی ہے، اور اسی لیے اس کو بعض اوقات رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رجب جس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اتنی عمر عطا فرمائیے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والا رمضان پا سکیں اور اس کی فضیلتوں سے، اس کے تقدس سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ وہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشتیاق ظاہر فرماتے تھے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ رمضان عطا فرما دیجیے اور ہمیں وہاں تک پہنچا دیجیے۔ یہ روایت ہے، اور اگرچہ بعض نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن بحثیت مجموعی فقہا اور محدثین اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کو مقبول قرار دیا۔ تو اگر چاند دیکھتے وقت بھی بالفرض یاد نہیں آیا کسی کو، تو رجب میں کسی بھی وقت میں بھی آدمی اگر یہ دعا کرے تو اچھی بات ہے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت رمضان کا ایک مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ رجب بھی اور شعبان بھی دونوں مقدمے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو باتیں رجب کے بارے میں مشہور ہیں ان کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ بھئی رجب کے موقع پر کوئی خاص نماز مقرر کر رکھی ہے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے، فلاں تاریخ میں پڑھی جائے، اس کی اتنی رکعتیں ہوں، اس میں یہ پڑھا جائے، وہ پڑھا جائے۔ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں، نہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور دوسری بات جو رجب کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ یہ کہ اسی مہینے کے اندر
حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا ہے۔ تو عام طور سے مشہور یہ ہے، اور بعض روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں، کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایتوں میں کوئی دوسری تاریخ بھی آئی ہے، اور بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ رجب کے مہینے کا بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ کسی اور مہینے میں کہا گیا کہ اس میں معراج واقع ہوئی۔ بہرحال وہ واقعہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا، یہ انسان کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا۔ کسی بھی دوسرے انسان کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا، یہ مقام کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی رات میں پہلے بیت اللہ شریف سے لے کر اور مسجد اقصیٰ تک، یعنی قدس بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تک آپ کو رات رات میں سفر کرایا، اور وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو، ان کی ارواح کو یا ان کے اجساد کو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ان کو جمع فرمایا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب مشہور ہے کہ امام المرسلین یا سید المرسلین، انبیاء کرام کے امام۔ عجیب معاملہ ہے کہ ساری انبیاء کرام میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور سب سے آخر میں تشریف لا کر سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور آپ کو افضل الرسل قرار دیا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام آتے تھے۔ کوئی پیغمبر آتا تھا، وہ اپنی خاص قوم کے لیے آتا تھا، اس کی اصلاح کرتا تھا، اصلاح نہ ہوتی تو پھر اس کے اوپر عذاب آتا تھا، اور ان کی شریعتیں بھی تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی تھیں۔ کسی حکم کا ایک شریعت میں ذکر ہے، کسی حکم کا دوسری شریعت میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ احکام تھے جو بعد میں دوسرے شریعتوں میں نہیں رہے۔ مختلف شریعتیں آتی جاتی رہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے جاتے رہے، لیکن جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آخری نبی، تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی ساری نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی کسی ایک قوم کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کے معنی آگاہ کرنے والا، وہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا معنی ہوئے کہ ساری شریعتوں کی تکمیل ہوئی
حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر پہلی شریعتیں آ رہی تھی جا رہی تھی، ایک حکم آ رہا تھا ایک حکم جا رہا تھا، لیکن حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا۔ کیونکہ مکمل فرمایا تھا آپ کی تشریف آوری پر، لہذا اس کا ایک عملی مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس میں ظاہر فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر وہاں سے بیت المقدس سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا وہ آسمانوں تک، ساتوں آسمانوں تک، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر اس جگہ تک جہاں کوئی انسان کبھی نہیں جا سکا، ایسی جگہ تک جہاں فرشتہ بھی کوئی نہیں جا سکا، وہ حضیرت القدس، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی اب اس سے آگے میری حد آ گئی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ خود آگے جائیں۔ اور وہاں اللہ جل جلالہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوا کہ سارے جتنے فرشتے تھے وہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا پر اس طرح جمع تھے کہ اس کی ایک ایک پتی کے اوپر ایک فرشتہ تھا، اور وہ سارے فرشتے جمع ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ رہے تھے۔ یہ مقام اس کائنات میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کا تحفہ دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سارا عظیم شرف یہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ راتوں رات یہ سارا کام ہو گیا، بیت المقدس چلے گئے، آج اگر فرض کرو کوئی ہوائی، اس وقت تو ہوائی جہاز میں نہیں تھے، ہوائی جہاز بھی ہو اور وہاں سے مکہ مکرمہ سے ہوائی جہاز روانہ ہو کر بیت المقدس جائے تو اس میں بھی چند گھنٹے لگتے ہیں، چند گھنٹے لگیں گے۔ اور پھر آج لوگ سیارے جو ہے مصنوعی سیارے بھیج رہے ہیں چاند پر اور مریخ پر، اور اتنے تیز رفتار خلائی جہاز ہیں کہ جو آواز سے زیادہ تیز رفتار ہیں وہ بھیج رہے ہیں، تو مہینوں میں جا کر کہیں کسی ایک سیارے پر پہنچ پاتے ہیں۔ اور یہ سیارے تو خلا میں تیر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آسمان اس سے اوپر کہیں جا کر ہے جو ابھی تک نظر نہیں آیا ان لوگوں کو، سائنسدانوں کی پہنچ ابھی تک آسمان تک نہیں ہوئی۔ کوئی اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں بھئی آسمان تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا، کہاں ہے آسمان، کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے تو ان ستاروں کو دیکھا ہے، ان سیاروں کو دیکھا ہے، یہ فضا میں تیر رہے ہیں، کیا کشائیں ہیں لا تعداد، ان کو تھوڑا بہت دیکھا ہے، اس سے اوپر جانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ خلائی جہاز بھی کسی ایک سیارے تک 6 مہینے میں 7 مہینے میں پہنچتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام سیاروں کی کائنات سے، ساری کہکشاؤں سے اوپر جا کر ملائے اعلیٰ میں پہنچتے ہیں، آسمانوں میں پہنچتے ہیں، آسمانوں کے بعد آپ اس سے بھی وراء الورا اوپر جاتے ہیں، جیسے ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر اسی رات میں واپس آ جاتے ہیں، اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ اور بعض روایتیں ہیں وہ اگرچہ اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ
جب آپ واپس تشریف لائے تو اگر کوئی کنڈی ہل رہی تھی تو ابھی اس کا ہلنا بند نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں واپس تشریف لے آئے. یہ سارا واقعہ پیش آیا جو تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر طے کر لیا، تو بات یہ تھی کہ اس جہان میں آپ پہنچے تھے جو وقت اور زمان و مکان کی حدود سے بالا تر تھا. وقت اور جو زمانہ جو ہم ناپتے ہیں وہ سورج کی گردش سے ناپتے ہیں. تو سورج کی گردش اتنی ہوئی، اتنا بڑا، تو فلاں وقت ہو گیا، فلاں گھنٹہ ہو گیا، منٹ ہو گئے، سیکنڈ ہو گئے. یہ وقت کی جو پیمائش ہے یہ صرف ہم اپنی اس کہکشاں کے حساب سے کرتے ہیں جس کہکشاں میں ہم آباد ہیں. لیکن جو خالق کائنات ہے وہ اس وقت کی پیمائش کا محتاج نہیں ہے. وہ وقت سے مابرا چیز ہے، وقت کی حدود سے بہت آگے کی چیز ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. اور آپ ساتوں آسمانوں تک، پر اس سے آگے بڑے اعلیٰ تک، حضیر قدس تک، سدرۃ المنتہا تک آپ نے سفر فرمایا. اس میں باتیں بھی ہوئیں، اس میں ملاقاتیں بھی ہوئیں انبیاء کرام علیہ السلام سے، اس میں سارا کچھ ہوا، مذاکرہ بھی ہوا، نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق باری تعالیٰ سے یہ بھی عرض کیا کہ شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری امت برداشت نہیں کر سکے گی، تو پھر جا کے کمی بھی کرائی، بار بار آنا جانا ہوا. یہ سب کچھ ہو گیا اور وقت تھم گیا تھا، وقت رک گیا تھا. اس وقت کے تھم جانے کے دوران یہ سارے واقعات پیش آئے. لہذا تاریخ انسانیت کا اس سے بڑا واقعہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، معراج کا واقعہ. اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے 27 رجب کی رات تھی، بعض میں کسی اور تاریخ بھی بیان کی گئی ہے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اس معراج کے واقعے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اب اس دین میں کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین چونکہ مکمل ہو گیا ہے تو اب اس کسی شخص کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس دین میں کوئی اضافہ کرے. کیا مانا؟ کہ جس چیز کو فرض قرار دے دیا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت، وہ قیامت تک فرض رہے گی. جو واجب قرار دے دی گئی تھی وہ واجب رہے گی، جو سنت قرار دے دی گئی تھی وہ سنت رہے گی، جو مستحب قرار دے دی گئی تھی وہ مستحب رہے گی. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ صاحب اس فرائض و واجبات اور سنت و مستحبات کے بعد میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا ہوں، یہ بھی مستحب ہے، تو یہ انسان کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مکمل کر دیا. اب اس دین میں نہ کوئی چیز حذف ہو سکتی ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے. جو مستحب تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے فرمانے کے مطابق، خلفائے راشدین کے فرمانے کے مطابق، وہ مستحب ہے. جو مستحب نہیں ہے اس کو آج میں کھڑا ہو کر کہہ دوں کہ بھائی یہ چیز بھی بڑھا لو، یہ بھی مستحبات میں سے ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو اضافہ کرے. اس لیے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے وہ مردود ہے. یہ الفاظ فرمائے سرکار دو عالم. تو یہ تو بے شک وہ رات جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا شرف عطا ہوا،
جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی، وہ رات تو بڑی عظیم رات تھی، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ، اس کی جلالت قدر کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہر سال جب وہ رات آئے تو ہر سال وہ رات کسی خاص عبادت کے لیے مخصوص کی جائے، اس کا کہیں ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، نہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے عمل میں. معراج کے عظیم واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں موجود رہے. ظاہر ہے ہر سال وہ رات آتی تھی جس میں آپ معراج کو تشریف، آپ سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ وہ رات کون سی تاریخ میں آتی ہے. لیکن کبھی آپ نے اس کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ رات وہ ہے جس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا تھا، لہذا اس میں نمازیں پڑھا کرو، اس میں جاگا کرو، اس کی کوئی فضیلت ہے. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی. 18 سال اور شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی، شب قدر کے احکام بیان فرمائے، لیکن شب معراج کے بارے میں آپ نے کوئی ہدایت نہیں دی، نہ ہدایت دی نہ خود کوئی عمل کیا کہ ہر سال. یہاں تک کہ خلفائے راشدین نے کچھ نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی. اور یہ وجہ ہے کہ تاریخوں میں اختلاف ہو گیا. تو بھئی کون سی تاریخ ہوئی تھی شب معراج؟ اگر کوئی حقیقت ہوتی نا کسی دن منانے کی، کسی رات بنانے کی، دین کے اندر اگر کوئی حقیقت ہوتی تو کم از کم یہ محفوظ تو رکھا جاتا کہ بھئی فلاں رات کو ہوئی تھی، اس میں کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا. لیکن نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ یہ بڑی نعمت کی بات ہے کہ شب معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، لیکن ہر سال اس کو کسی اس طرح منانا جیسے کہ شب قدر منائی جاتی ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے. اپنی طرف سے اضافہ ہم کرنے کے مجاز نہیں. بھئی یوں تو ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس میں جب بھی عبادت کی جائے وہ فضیلت کی چیز ہے. ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، بزرگوں نے کہا ہے. ہر رات شب قدر ہے اگر تم قدر پہچانو. تو ٹھیک ہے، ہر رات میں جاگتے ہو، اس رات میں بھی جاگ لو آدمی، اس رات کو بھی عبادت کر لے، اس میں بھی دعائیں کر لے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ایک سنت ہے یا یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ اس رات کو ضرور جاگا جائے، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے. میں نے عرض کیا مستحب سب سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے، مستحب، یعنی جس کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں. وہ مستحب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتا دیے سب، جو اب میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کام کر لو، یہ بھی مستحب ہے. تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے. تو ٹھیک ہے، جب آدمی پورا رجب کا مہینہ معظم ہے، مکرم ہے، اس میں جس رات میں بھی آدمی عبادت کرے انشاءاللہ ثواب ہے. کوئی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو لوگوں نے تعیین کر لی ہے کہ فلاں تاریخ کو روزہ رکھنا، فلاں تاریخ کو جاگنا، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. اور اس سے بھی زیادہ جو ہمارے معاشرے میں بات رواج پا گئی ہے کہ کنڈے ہوتے ہیں رجب میں، پتہ نہیں یہ کنڈے کہاں سے آ گئے. اس کی کوئی اصل کوئی دور دور تک موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں. اور اس کو ایسا لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ بھئی یہ اگر کنڈے نہ کیے تو رجب کا مہینہ ہی نہ ہوا. اور اس میں جو ہے خاص قسم کی کوئی بنائی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ پوریاں اور حلوہ یا خدا جانے کیا ہوتا ہے. تو اس کا تو کوئی
دور دور کوئی ذکر و فکر نہیں ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں ہے، بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں. ساری دنیا میں جا کے دیکھو، کہیں بھی کوئی نہ کنڈا، نہ پوری، نہ ترکاری، نہ کوئی اور حلوہ. ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہاں پر یہ رسم چل پڑی ہے، اور اس کو بھی دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے. جو کنڈے نہ کرے وہ گویا معاذ اللہ دین کی سے خارج ہے. تو ایسی چیز کو دین کا حصہ بنا لینا جس کی کوئی اصل نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل میں ہے، یہ چیز ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑ لو. اس کے بعد جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان کو دین کا حصہ نہ سمجھو. دیکھو بس اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی کیا حرج ہے اگر ہم نے پوری پکا لی اور محلے میں تقسیم کر دی، تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن تم اس کو یہ کہو کہ دین کا حصہ ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ ہم پوریاں پکائیں اور تقسیم کریں. یہ ہے گڑبڑ. پوری کسی نے بھی پکا لو بھائی، کسی نے منع نہیں کیا. قرآن شریف میں نہ قرآن نے، نہ حدیث میں، نہ کسی فقیہ نے اس کو منع کیا. رات کو جاگنا ہے، ہر رات جاگ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے. جس رات میں بھی جاگو گے ثواب ہوگا، اس رات میں بھی جاگو گے تو ثواب ہوگا. لیکن یہ سوچ کر کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، شب قدر جیسی معظم رات ہے، یہ اگر کرو گے تو اس میں یہ ہے غلط بات. ورنہ نیکی کے جتنی بھی بدعات ہوتی ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ چونکہ دین کا حصہ بنایا گیا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے اس کو نہیں بنایا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. بدعت کے معنی یہ ہوتا ہے کل بدعت ضلالہ، حدیث میں آتا ہے. لہذا اس رجب کے مہینے کو ہم رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کریں، رمضان کی تیاری کے لیے اس کو کریں. ابھی سے پروگرام بنائیں کہ بھئی جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کریں، اس کے لیے مشق کریں، اس کے لیے کوئی انتظام کریں. ان ذاتوں کے اندر بھی رجب کے دنوں میں کوئی روزہ رکھے، رجب کے دنوں میں راتوں میں کوئی جاگے تو یہ اچھی بات ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. بس اپنے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ فہم عطا فرمائے اور اس فہم سلیم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.